السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 198 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین وہ لوگ اتقوا جنہوں نے پرہیز اختیار تقوی کیا ربہم اپنے رب کا لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے نزلا من عند اللہ اللہ کے پاس سے مہمانی ہے وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی نزل کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اتقا کیا یعنی اپنی پرہیزگاری کی روش پر چلتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے ان لوگوں کو ایسے باغات میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جو سب سے پہلے تو ہم تقوی یا وقاء واو قاف اور یا جو وقایا کا لفظ ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، نگہداشت کرنا، اس کو پریزرو رکھنا، اس کو مضر اثرات سے بچانا، وہ یہ ہے پریزرویٹو۔ تو ایسا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب زندگی گزاریں تو ہمیں ہر ایک سچویشن میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ایک چیز ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت جامع اور بہت وسیع ہے۔ یہ ہر انسان کی سچویشن میں اس کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ بھی کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دیکھیں ہر انسان زندگی میں مختلف رول پلے کرتا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ہو سکتے انجینئر ہیں، آپ ایک لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک شاپ کیپر، آپ ایک کسٹمر، آپ ایک فادر، آپ ایک مدر، آپ ایک چلڈرن۔ تو اس طرح سے آپ ایک تاجر بھی ہیں، آپ ایک باپ بھی ہیں، آپ ایک بیٹا بھی ہیں، آپ ایک شوہر بھی ہیں، آپ ایک بھائی بھی ہیں، اسی طریقے سے آپ ایک مدر بھی ہیں، آپ ایک بہن بھی ہیں، آپ ایک بہو بھی ہیں، آپ ایک بیوی بھی ہیں۔ تو زندگی کے مختلف ادوار اور مختلف ذمہ داریاں آپ سے مختلف طرح کے ریاکشنز ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ تقوی کا لفظ اس میں ہر ایک لفظ کو کیری کر لیتا ہے۔ اس لفظ کو بہت سادے ترین الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو آپ نے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر، اس کی ناراضگی سے ڈر کر، اس کی دوزخ کے خوف سے اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اور اس خوف کی بنیاد جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو اس عظیم الشان مہمانی جو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس چیز کا؟ نزل کا، مہمانی کا، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز تقوی کی، جیسا ہم نے قرآن میں پڑھا کہ تقوی کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے پیج پر قرآن اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے ذالک الکتاب۔ اس کتاب سے ہدایت کون پائے گا؟ ایک ہی کوالٹی بتائی، متقین۔ جو تقوی کرتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے، جو رکنا چاہتا ہے تو اس کو پھر یہ پابندیاں بری نہیں لگیں گی۔ ظاہر ہے کہ کچھ پابندیاں تو برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن جو نہیں تقوی کرنا چاہتا، جو رکنا نہیں چاہتا، جو گارڈ فل ہو کے زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو پھر اس کی مرضی ہے، اس کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بہت، ہر عبادت کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے
اس عبادت کو کریں، جیسا کہ روزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اتقا کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا خوف اختیار کرو دل میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، روز محشر پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتابی اور اس کی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرے، ذوی القربی والیتامی والمساکین، قرابت داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اذا عاہدوا جب وہ عہد کر لیں، والصابرین فی البأساء والضراء اور وہ صبر کرنے والے ہیں تکلیف کے وقت، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں اور یہی لوگ متقون ہیں۔ تو متقون کی فردر کیٹیگری ہمیں یہاں پہ پتہ چل گئی، یعنی ایمان پہ کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ، روز آخرت پر پورا یقین رکھتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے اور سخی ہونا ہے اور دینے والا دل رکھنا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا بننا ہے، پھر اپنی عبادات پہ فوکس کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی اور ہائیلی صابر ہونا ہے، تو ایسے لوگ متقین ہیں۔ تقوی کے بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی اور کا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حابیل اور قابیل کی نظر کا ذکر کیا تو ایک کی قبول ہوئی دوسری کی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ کمنٹری کی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، وہ جو اللہ کا خوف رکھ کر زندگی گزارتے ہیں جس میں اور کسی کی کوئی رضا کا حصول شامل حال نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کو ہی فلاح دیتا ہے اور متقین لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، تو اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ تقوی ایک بہت عظیم الشان چیز ہے، رک جانا، ٹھہر جانا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُهُ، جو تقوی کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے آسانی کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ تقوی، ڈرنا، خوف اللہ سے صرف اسی کی رضا کے لیے، یہ بہت عظیم الشان چیز ہے۔ اور اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس آیت میں اللہ نے نزل یعنی کہ مہمان نوازی کی بات کی، اور میں یہ کہا کہ جب تم تقوی کرتے کرتے اس دنیا سے اللہ کے پاس آ جاؤ گے تو پھر تم کو وہ ایسی جگہ پہ مہمانی کرے گا کہ جس کو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس بات کو آپ صرف یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک مہمانی کا لفظ ہے۔ ہم صرف قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں اپنے ایموشنز کو جب تک شامل نہیں کریں گے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن کا یہ مقام کیا کہتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کبھی ذرا دیکھیں کہ کبھی کوئی پرائم منسٹر کی آپ نے کبھی ویڈیوز کوئی دیکھی ہو، یوٹیوب پہ دیکھی ہو یا ارد گرد، جس میں کہ کوئی بڑا اسپیشل کوئی گیسٹ خانہ کعبہ میں جا کر وہ طواف کرتے ہیں تو اس کو کیسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسپیشل گیسٹ کو کیا پروٹوکول ملتا ہے، اور اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو یہ گیسٹ کا کانسیپٹ ہے نا، اس میں بہت اکرام ہے کہ کوئی کسی کو کا گیسٹ بنا کر لے جایا جائے
تو اس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. جب ہم جائیں گے تو فرشتے کھڑے ہوں گے جیسے بڑا کوئی وی آئی پی آ رہا ہو اس کے لیے ویلکم کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی سلامتی کا پیغام آئے گا. سلام علیکم طبتم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جب وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها قال سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو یہ سلامتی کا پیغام، فرشتے کھڑے ہوں گے ادب سے اور ان کو سلام علیکم کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، بھائی تم پہ تو سلام ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا تمغے دیے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری عظمت کو سلام ہے. سلام، وہ جو ہم ایک بڑا نغمہ بھی سنتے تھے کہ ہمارے سلام کہتی ہیں، تو سلام مطلب اس کو آپ بڑا آنر دے رہے ہیں، اس کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ نزل، یہ مہمانی کس کی، کون کرے گا؟ یہ کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. اللہ کرے گا. اللہ کہتا ہے میں مہمانی کروں گا. کس کی مہمانی کرے گا اللہ؟ وما عند اللہ خیر للابرار. ان نیک لوگوں کی اللہ مہمانی کرے گا جو کہ اللہ کی جنتوں میں جانے کے لیے خود کو کوالیفائی کر گئے، اس کے لیے دنیا میں ہی کوششیں کر گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جبکہ اس کے برخلاف کافروں کے لیے بھی یہ لفظ نزول کا آیا ہے. اللہ فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا لیں گے، کارساز بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو کافروں کی مہمانی جہنم سے ہوگی، مسلمانوں کی مہمانی جنت سے ہوگی. کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ میں جن لوگوں کو کھڑا کیا ہے وہ ان کو ویلکم نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے لا مرحبا بکم، کوئی ویلکم نہیں. جبکہ مسلمانوں کو سلام قولا من رب الرحیم ممتاز. اور اللہ فرمائے گا ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے ازواج، ان کے جوڑے، ان کی دوستیاں، ان کے بیویاں، ان کے خامد، علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے وہ جو وہ چاہیں گے وہاں پہ موجود ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم الشان اجر پائیں گے. تو یہ دو کنٹراسٹ سچویشنز ہیں کہ جس نے اللہ کا مہمان بننا ہے نا، اس کو جو اللہ کی جنت میں جائے گا. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان اللہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے. جنت کا فردوس مقام کون سا مقام ہے؟ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے. فردوس جنت کی نہروں میں جنت کا سب سے اونچا مقام ہے. ابو ہریرہ راوی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس نے نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہو جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دیں؟ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا متوسط اور سب سے بلند درجہ ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کے دریا جاری ہوتی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے. اور فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے. بس جب تم سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی. اس میں نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کو رینچ آئے گی، یعنی ان کو نوز نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ پاخانہ کریں گے. ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیاں اگر کی ہوں گی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح کا ہوگا.
اور ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کے حسن کے سبب ان کی ہڈیوں کا گودا گوشت کے پار سے دکھائی دے گا، ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ بغض ہوگا، ان سب کے دل ایک طرح ہوں گے، وہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا کھٹکا پیدا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے چہروں اور جسموں پر بال نہیں ہوں گے، ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اس کا اجر ہے اور بھی زیادہ ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے، کیا اللہ نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ پھر اللہ اور ان کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان کو اس کی طرف دیکھنے کے بنسبت کوئی بھی چیز زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جو 1000 سال کی مسافت سے اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں اور اپنے باندیوں کو دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک اہل جنت میں سب سے مکرم شخص وہ ہوگا جو اللہ کے چہرے کا صبح اور شام دیدار کرے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے، یا رب لبیک یا ربنا وسعدیک، اللہ ہم حاضر ہیں تیری اطاعت کے لیے، کمر بستہ ہے۔ اور وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہ راضی ہوں، تم نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو تم نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ فرمائے گا، اب میں تم کو اس سے افضل نعمت عطا کروں گا۔ وہ کہیں گے، اس سے افضل اور کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، میں تمہارے اوپر اپنی رضا کو حلال کر دوں گا اور کبھی بھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ احادیث ہمیں اس بات کی، بس اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ اللہ سے تقوی کرتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصول کوشش کرتے رہیے۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ جو بھول چوک ہو جائے گی اللہ سے معافی طلب کرو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہی ہے جو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس نزل، اس مہمانی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں اعلیٰ ترین مہمان بنانا، آمین۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ مہمانی کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمانی کے بارے میں بتایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 662 صحیح بخاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام مسجد میں حاضری دیتا ہے، اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کرے گا۔ یعنی جو شخص جب بھی کبھی مسجد گیا اور اللہ کے لیے وہ مسجد میں گیا، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرے گا، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3798 صحیح بخاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے، آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے ہاں بھیجا کہ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا، ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، ان کی کون مہمانی کرے گا؟
ایک انصاری صحابی بولے میں کروں گا، چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے کر اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان کی خاطر تواضع کر۔ بیوی نے کہا گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے اس کو نکال دو، چراغ جلا لو اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیا، چراغ جلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھی جیسے چراغ درست کر رہی ہو، لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے رات کے نیک عمل کو اللہ ہنس پڑا، یہ فرمایا کہ اس کو پسند کیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ ایسے نیک لوگ ہیں جو اپنی نفسوں پر دوسرے غریبوں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہی ہوں، اور جو طبیعت کے بخل سے محفوظ کیا گیا تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان نوازی ایک بہت عظیم الشان وصف ہے، اور اللہ نے بتایا میں نے اپنے مہمانوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف یہ لفظ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دینا چاہیے، اللہ کے مہمان، کیا مقام ہوگا ہمارا، ہماری کیا شان ہوگی، ہمارا کیا مرتبہ ہوگا، ہماری خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ ہم کیسے نہ خوشی سے پھولے سمائیں کہ یہ وعدہ اس اللہ نے کیا جس کے وعدے کبھی جھوٹے ہی نہیں ہوتے، وہ وعدہ تو وہاں پہ ہی ہے۔ تو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ سوال ہے کہ کیا ہم بھی اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس عظیم الشان جنت کی مہمانی کے لیے کما حق کہو کوشش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آئیے تجدید عہد کریں، آج دوبارہ سے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں ہم اللہ تیری اس جنت کا مہمان بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کی توفیق دے اللہ، ہمارا فوکس اس دنیا سے ہٹا کر آخرت پر رکھ دے اللہ، ہمارا فوکس اس تیرے عظیم الشان اور خوبصورت چہرے کا دیدار ہو کہ جس دن تیرے چہرے کا جب دیدار کیا جائے گا تو وجوہ یومئذ ناظرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو کہ غریب انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ اللہ کے لیے فقیروں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلا کر ان سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اس عظیم الشان رب کا چہرہ دیکھنے کے لیے کون سی نیکی کرنی ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ کسی کو کھانا کھلانا ہے، اگر ہم نے اللہ کی مہمانی چاہنی ہے تو ہمیں بھی مہمان نواز ہونا ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ جس صحابی نے اپنے مہمان کی عزت کی اللہ اس عمل سے خوش ہوا، تو اپنے مہمان اس اللہ کی مہمانی کے لیے ایک بہت ہی اچھے میزبان بننا ہے، خندہ پیشانی سے ملنے والے، مرحبا کہنے والے، اپنے مہمانوں کی عزت کرنے والے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔